کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے میر تقی میر کی ایک بہت عظیم غزل وہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ غالب کی بہت سی غزلیں آپ کے سامنے پیش کیں اور تشریح کے ساتھ پیش کیں۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میر تقی میر کی ایک ایسی غزل کہ جس میں میر تقی میر کے 3 لازوال اشعار جو ہیں وہ شامل ہیں، میں وہ پوری غزل آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بڑا کرم چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تو آئیں میر تقی میر کی یہ لازوال غزل کہ جس میں 3 لازوال اشعار جو ہیں وہ شامل ہیں، مختصر تشریح کے ہمراہ پڑھتے سنتے ہیں۔ تو غزل کا مطلع ہے: تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ تو اس شعر میں میر تقی میر نے دراصل اللہ جل شانہ کی حمد بیان کی ہے، اور یہ ایک حمدیہ شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ تو میر تقی میر فرماتے ہیں کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، یعنی کائنات کے اندر جو بھی نور ہماری نظر کے اندر ہے یا نظر آ رہا ہے یا نظر آ رہا تھا، وہ دراصل اس ذات قدیم کے نور سے ہی مستعار ہے۔ اور مطلع کا دوسرا مصرع ہے: خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، یعنی سورج اور آفتاب جو کہ اتنی زیادہ روشنی پر مشتمل ہے، اس میں بھی اسی کے نور کا ایک ذرہ جو ہے وہ جگمگا رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، یعنی میری سینے میں جو ایک دل ناصبور تھا، یہ ہے ناصبور کہتے ہیں نہ صبر کرنے والا، ہر وقت بے تاب بے چین۔ ہنگامہ گرم کن، اس نے ایک ہنگامے کا بازار جو ہے وہ گرم کر رکھا تھا، یعنی میرے سینے میں جو دل ناصبور تھا اس نے 4 سمت ایک ہنگامہ جو ہے وہ برپا کر رکھا تھا۔ پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، اور اس بری طرح وہ آہ و بکا کر رہا تھا کہ اس میں سے جو شور نکل رہا تھا وہ گویا شور جو ہے وہ قیامت کا سا ہم نوا شور تھا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر جو ایک بے تابی ہے، جو ایک بے چینی اور ایک بے صبری ہے اور ایک احتیاج ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک طرح سے سرگرم فریاد رہتا ہے، تو یہ اس کا جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ یوں سمجھیں کہ بڑے بھرپور انداز میں جو اس کا تذکرہ کیا ہے میر تقی میر نے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اچھا، پہنچا جو آپ کو، یہ آپ کو کا مطلب یہ ہے خود کو، یعنی اپنے آپ کو۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو تب جا کے جو ہے میں نے خدا کو پہچانا، اور مجھے یہ معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، کہ میں اللہ جل شانہ کی پہچان سے، اس کے عرفان سے، اس کی شناخت سے بہت دور تھا۔ تو اس حوالے سے ایک کوٹیشن بھی ہے کہ من عرف نفسہ وعرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے وفی انفسکم، کہ اللہ جل شانہ کی جو آیات اور نشانیاں ہیں وہ تمہارے اپنے وجود کے اندر موجود ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کر دے کہ میری آنکھیں کیسے بنی ہوئی ہیں، میرے کان کیسے بنے ہوئے ہیں، میرا دل کیسے بنا ہوا ہے، میرا ڈھانچہ کیسے جو ہے اللہ جل شانہ نے کتنی ہڈیوں پر جو ہے مشتمل بنایا ہے، اور مجھے جو ہے اللہ جل شانہ نے چلتا پھرتا کیا ہوا ہے، تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان جائے گا۔ تو بس اسی کا تذکرہ یہاں اس شعر میں میر تقی میر نے کیا ہے کہ جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ کو غور سے دیکھا، اپنے آپ میں اپنے رب کی قدرتوں کو جلوہ گر دیکھا، تو مجھے اللہ جل شانہ کا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ تو اس کے اندر وہ جو ایک شاعرانہ مبالغہ ہوتا ہے ہمیشہ، تو کچھ اس کی جلوہ گری ہے۔ تو میر تقی میر کہتے ہیں کہ آتش بلند دل کی نہ تھی، کہ اے کلیم، آپ کے دل کے اندر جو طلب کی جو ایک آگ تھی، ارنی کا جو ایک شعلہ تھا، دراصل وہی شعلہ جو ہے وہ جو ہے یوں سمجھیں کہ وہ کچھ بلند نہ تھا، اس میں وہ حدت اور وہ شدت اور وہ بھڑک نہ تھی،
ورنہ اے کلیم، ورنہ تو اے موسیٰ یا اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا، ورنہ تو آپ کے دل سے ہوئے ایک شعلہ، یعنی آپ کے دل سے نکلا ہوا طلب کا جو ایک شعلہ جو تھا، وہی برق خرمن صد کوہ طور تھا، وہی سینکڑوں کوہ طور کہ خرمن پر ایک بجلی کی طرح جو ہے وہ جا پڑتا۔ مطلب اس شعر کا یہ ہوا کہ اے کلیم، آپ کے اندر ہی دراصل طلب کی جو آگ تھی وہ کم نہ تھی، ورنہ جو کوہ طور جو تھا وہ تو اس طلب کی آگ میں ہی جو ہے جل کر جو ہے وہ بھسم ہو جاتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ دید خداوندی سے محروم رہے تو آپ میں جو ہے وہ شدت طلب جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو اس شعر میں ایک شاعرانہ مبالغہ جو ہوتا ہے بس وہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، مجلس میں رات ایک تیرے پر توے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ تو یہ بالکل واضح شعر ہے کہ میر تقی میر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ رات تو مجلس میں نہ آیا، تیری جھلک جو ہے وہ مجلس میں نہ دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ یعنی مجلس کے اندر جتنے چراغ روشن تھے یا جتنے پتنگ تھے، یعنی پتنگے، ہر ایک بے حضور تھا، یعنی ہر ایک بے کیف تھا، کوئی لطف نہیں دے رہا تھا۔ مجلس کے اندر جو ہے ایک طرح سے اداسی اور ویرانی کی سی کیفیت تھی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، منعم کے پاس کا قوم سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا۔ ایک تو بات یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ منعم پڑھنا ہے، منعم نہیں پڑھنا۔ یہ میں نے الگ سے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا رکھا ہے کہ منعم اور منعم میں اس قسم کے دیگر الفاظ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم عین کے نیچے زیر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا انعام کرنے والا، اور اگر ہم عین کے اوپر زبر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے انعام کیا گیا، یعنی صاحب دولت شخص۔ تو یہاں مراد جو ہے وہ صاحب دولت شخص ہے، صاحب نعمت شخص ہے، تو لہٰذا اس کو کیا پڑھا جائے گا، منعم۔ منعم کے پاس کاکم و سنجاب تھا تو کیا۔ یہ جو کاکم اور سنجاب یہ دو قسم کے جانوروں کی کھال سے بنائے گئے قیمتی لباس ہوتے ہیں، جو کہ سردیوں کے اندر پوستین کا کام دیتے ہیں۔ سردیوں کے اندر جو ہے ایک طرح سے جس طرح سے آج کل ہم جرسیاں وغیرہ اون کی پہنتے ہیں، تو اس طرح سے پرانے زمانے میں یہ جانوروں کی کھال سے بنائے گئے دو گرم لباس ہوتے تھے، اور یہ بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ ظاہر ہے پہلے ان جانوروں کا حصول، پھر ان جانوروں سے اس کھال کا حصول، تو یہ بڑا مشکل عمل تھا۔ تو یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہی جو ہے اس کو وہاں پہنچا سکتے تھے۔ تو میر تقی میر کہتا ہے کہ منعم کے پاس کاکم و سنجاب تھا تو کیا، کہ اگر صاحب دولت کے پاس کاکم اور سنجاب کی بنی ہوئی پوستینیں یا اس کی جرسیاں تھیں اور وہ پہن رکھی تھیں تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا۔ اور کہتے ہیں ننگے کو، بے لباس کو، یعنی جس کے پاس یہ چیز نہیں تھی، تو رات تو اس کی بھی گزر گئی، جس کے پاس رات کو گرم رکھنے کے لیے یہ اوپر مذکور چیزیں نہیں تھیں۔ اس کے بعد اب آ گئے میر تقی میر کے وہ 3 لازوال شعر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میر تقی میر کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ان کی ہر کتاب میں یہ 3 اشعار جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا شعر ہے، ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ سپہر کہتے ہیں آسمان کو۔ تو میر کہتا ہے کہ اے آسمان، آسمان کو مخاطب کر کے، یہ ایک طریقے شعراء ہوتا ہے کہ بالعموم وہ کسی چیز کو اپنا مخاطب ٹھہرا لیتے ہیں کوئی چیز بیان کرنے کے لیے۔ تو میر تقی میر نے اس شعر میں آسمان کو اپنا مخاطب ٹھہرا لیا ہے۔ تو آسمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم خاک میں ملے تو ملے، اگرچہ ہم یار کے ساتھ جب تک محو رہے، اس کے ظلم و تشدد، اس کے جور و ستم کا مقابلہ کرتے رہے تو خاک میں جا ملے، لیکن اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ لیکن اس شوق کو بھی جو ہے ہم راہ پر لے آئے، یعنی اس کو بھی اپنی قدر و قیمت کا پتہ چل گیا، اس کو بھی علم ہو گیا کہ جب اس شاخ کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم روا رکھا جائے تو اس کے نتیجے میں جو معشوق اور جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی کوئی چین سے زندگی بسر نہیں کر پاتا، اس کی بھی آنکھیں جو ہیں وہ بہرحال کھل گئیں۔ اس کے بعد اگلا شعر
بلکہ یہ کتاب بند شعر ہیں، یعنی دو شعر جو ہیں اکٹھے شعر ہیں ایک طرح سے۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، میر کہتے ہیں کہ کل چلتے چلتے جب میرا پاؤں ایک کھوپڑی پر آ گیا، یعنی عام طور پہ ایسے ہوتا ہے قبرستانوں میں گورستانوں میں یہ دیکھنے میں آتی ہے یہ چیز کہ بعض اوقات قبریں جو ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو میت کی ہڈیاں اور اس کی کھوپڑی جو ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، اگر اسے کوئی دوبارہ دفن نہ کرے تو پھر وہ اوپر پڑی رہتی ہے۔ تو میر تقی میر کہتے ہیں کہ کل ایسے ہی چلتے چلتے میرا پاؤں جو تھا ایک کھوپڑی پر آیا، تو پھر کیا ہوا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ تو ظاہر ہے چونکہ وہ بہت سیدھا ہو چکی تھی کھوپڑی، وہ میرے پاؤں کا بوجھ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی، وہ تڑاخ کر کے کرچیوں میں مختلف چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ چورا چورا ہو گئی۔ اور اس نے زبان حال سے پھر میر تقی میر کو مخاطب کر کے جو کہا، کیا کمال لائنز ہیں میر تقی میر کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ پورے ذخیرہ اردو کے اندر شاید ہی ایسی دو لائنیں ہمیں ملیں پورے شعری ادب کے اندر، تو شاید یہ میرا کہنا درست ہی ہوگا۔ تو آگے سے کھوپڑی بولی، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر۔ وہ جو کھوپڑی تھی، وہ جو سر تھا جو اب میر تقی میر کے پاؤں تلے آ کر مختلف ہڈیوں میں کرچی کرچی ہو چکا تھا، کہ اے میر ذرا دیکھ کے چل، اس طرح سے بے خبر ہو کے نہ چل کہ تو مجھ پر پاؤں رکھ دے۔ میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا، کسی زمانے میں میں بھی کسی کے شانوں کے اوپر کسی کا ایک سر پر غرور یعنی تکبر سے بھرا ہوا سر ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس منزل کو پہنچ چکا ہوں کہ میں یوں راہ میں پڑا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ مجھ پر دھڑام سے جو ہے اپنا پاؤں رکھ رہے ہیں اور مجھے کرچیوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دو شعروں میں، ان آخری دو اشعار میں میر تقی میر نے کمال پیغام دیا ہے پوری نوع انسانیت کو، کہ انسان چاہے کتنا بھی بلند و بالا کیوں نہ ہو جائے، انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے، انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایک دن جو ہے اس کو مرنا ہے اور مر کر جو ہے اس کو مٹی میں ملنا ہے۔ چنانچہ اب اسی کے ساتھ میر تقی میر کی غزل جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔